کیا ہو اگر کسی کی سب سے بڑی خواہش ایک ایسی شرط کے ساتھ پوری ہو جو اسے تباہ بھی کر سکتی ہے؟ چلیے آج ہم انسانی فطرت کی ایک ایسی ہی لازوال کہانی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک ہیرے میں کیا سبق چھپا تھا۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہی ہماری پوری کہانی کا مرکز ہے۔ ہم سب نے یہ سنا ہے، لیکن یہ قصہ ہمیں دکھائے گا کہ یہ بلا حقیقت میں کتنی تباہ کن ہو سکتی ہے۔ تو ہر کہانی کہیں نہ کہیں سے شروع ہوتی ہے نا؟ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک بالکل سادہ سی محنت بھری دنیا سے۔ آئیے اس شخص سے ملتے ہیں جس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی۔ روز کا ایک ہی کام تھا، جنگل جانا، لکڑیاں کاٹنا اور شام کو انہیں بیچ کر اپنے گھر والوں کے لیے روٹی کمانا۔ بس یہی اس کی کل کائنات تھی۔ اور یہاں پر کہانی کا سب سے بڑا کانفلکٹ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف لکڑہارا ہے جو اپنی سادہ سی زندگی میں خوش ہے، اور دوسری طرف اس کی بیوی ہے جس کے دل میں مزید پانے کی خواہش ہے۔ یہی وہ کشمکش ہے جو آگے آنے والے ہر واقعے کی وجہ بنے گی۔ اور بس ان الفاظ کے ساتھ ہی بے اطمینانی کا بیج بو دیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک شکایت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی ڈیمانڈ تھی جو لکڑہارے کو ایک نئے راستے پر لے جانے والی تھی، جہاں سے شاید واپسی ممکن نہ ہو۔ اور پھر قسمت اپنا کھیل دکھاتی ہے۔ ایک ایسی چیز ملتی ہے جو لکڑہارے کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ سوچیں، جنگل میں روز کی طرح کام چل رہا ہے اور اچانک کلہاڑی کسی عجیب سی چیز سے ٹکراتی ہے۔ مٹی کے نیچے سے چمکتا ہوا ہیرا نکلتا ہے، اور اس ایک پل میں سب کچھ بدلنے کو تیار تھا۔ اور ہیرے سے ایک جن ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، یہ کوئی عام جن نہیں ہے جو لامحدود طاقت دے رہا ہو۔ وہ ایک موقع دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بہت اہم شرط جڑی ہے۔ تو جن کا معاہدہ یا کہہ لیں اس کی شرائط بالکل صاف تھیں۔ نمبر 1 نیک نیتی، نمبر 2 خواہش پوری ہوگی، لیکن نمبر 3 اور سب سے ضروری بات، اگر لالچ کیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ کہانی کا سارا دار و مدار اسی ایک اصول پر ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ لکڑہارا اس موقع کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ کہانی کا یہ حصہ خوشحالی اور اطمینان سے بھرا ہے۔ لکڑہاری کی سادگی اس کی پہلی خواہش میں نظر آتی ہے۔ اس نے کوئی محل یا سونا نہیں مانگا، اس نے صرف ایک بنیادی ضرورت پوری کرنے کی دعا کی کہ اس کے گھر والے کبھی بھوکے نہ سوئیں۔ اور بس جن نے فوراً اس کی یہ نیک خواہش پوری کر دی۔ ان کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہ رہی اور زندگی آسان ہو گئی۔ لکڑہارا بہت خوش اور مطمئن تھا۔ لیکن جہاں سکون ہو، وہاں اکثر لالچ کا امتحان بھی آ جاتا ہے۔ اب کہانی کا وہ موڑ آتا ہے جہاں لکڑہارے کی قسمت ہی اس کا سب سے بڑا امتحان بن جاتی ہے۔ لکڑہارا تو خوش تھا، مگر اس کی بیوی بالکل نہیں۔ اس کے الفاظ بتاتے ہیں کہ کس طرح اطمینان کو مزید کی ہوس خراب کر دیتی ہے۔ اس کے لیے یہ کافی نہیں تھا، اس کے لیے یہ ایک موقع تھا جو ضائع کر دیا گیا تھا۔ ذرا فرق دیکھیں، پہلی خواہش تھی کہ گھر میں کھانا ہو، اور اب یہ لسٹ دیکھیں، سونا، دولت، ایک بڑا محل۔ یہ خواہش نہیں، یہ لالچ تھا جو بول رہا تھا۔ جن کا یہ سوال سیدھا دل پر لگتا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی، یہ جو تم مانگ رہے ہو، یہ تمہارا اپنا دل کہہ رہا ہے یا تم کسی اور کے لالچ کا شکار ہو گئے ہو؟ یہی کہانی کا سب سے بڑا اخلاقی سوال ہے۔ اور یہاں لکڑہارا ہار جاتا ہے۔ تھوڑی دیر تو سوچا اس نے، لیکن پھر بیوی کے دباؤ میں آ کر اس نے سب کچھ مانگ لیا، اور وہ جن کی پہلی اور سب سے اہم شرط بھول گیا، نیک نیتی۔ تو اب وقت ہے انجام کا۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے نا؟ جن کا جواب بالکل صاف اور دو ٹوک تھا۔ پہلا جملہ، تمہاری نیت بدل چکی ہے۔ کوئی غلط فہمی کی گنجائش نہیں چھوڑی، سیدھا کہا اب تم لالچ میں آ گئے ہو۔ اور پھر وہ آخری چبھتی ہوئی یاد دہانی، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا۔ اور بس ان الفاظ کے ساتھ ہی جن بھی غائب اور وہ ہیرا بھی۔ لکڑہارا خالی ہاتھ رہ گیا۔ اس نے نہ صرف وہ دولت کھو دی جو وہ مانگ رہا تھا،
بلکہ وہ پہلی نعمت بھی گنوا دی جو اسے مل چکی تھی۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ لالچ کا مطلب صرف اور زیادہ حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ لالچ وہ زہر ہے جو انسان سے وہ چیزیں بھی چھین لیتا ہے جو اس کے پاس پہلے سے ہوتی ہیں۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اطمینان اور خواہش، ان دونوں میں آخر فرق کیا ہے؟ ایک چیز سکون دیتی ہے اور دوسری تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس پر سوچنا ضرور بنتا ہے۔